پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے اہل خانہ سمیت پاکستان چھوڑ کر لندن منتقل ہونے کی خبریں جھوٹی نکلے۔ کرکٹر کے قریبی ذرائع کے مطابق سرفراز احمد کی پاکستان چھوڑنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ سرفراز ان دنوں لندن میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں اور وہ جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سرفراز احمد پی ایس ایل اور ڈومیسٹک لیگ بھی کھیلیں گے۔ سرفراز احمد کی اہلیہ لندن میں ہی مقیم ہیں جبکہ ان کا بیٹا بھی لندن میں ہی زیر تعلیم ہے۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد نے پہلے بھی کم بیک کیا، اب پھر پاکستان ٹیم میں کم بیک کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش تھیں کہ سابق کپتان سرفراز احمد نے دلبرداشتہ ہے کر پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی قائد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی لاہور میں الیکشن ریلیوں کا پلان تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے لاہور میں سیاسی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے اسحاق ڈار اور بلال یاسین کی ملاقات میں کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور میں ریلیاں نکالنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین ایک دو روز میں لاہور کے مختلف حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ریلیوں کے دوران مختلف مقام پر خطاب بھی کریں گے۔ خیال رہے کہ 8 فروری کو شیڈول عام انتخابات میں نواز شریف قومی اسمبلی کے حلقہ 130 لاہور اور مریم نواز N 119 لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ شہباز شریف بھی لاہور کے حلقہ N 123 اور حمزہ شہباز N 118 لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز پنجاب سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں پر عائد ٹیکسز حکومت کے لیے آمدن کا بڑا ذریعہ بن گئے۔ گزشتہ 3 سال کے دوران اس مد میں صارفین سے 1410 ارب روپے ٹیکس وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ دستاویز کے مطابق 2 سال میں بجلی بلز پر ٹیکسز وصولی کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ 2021 میں بجلی صارفین سے 345 ارب سے زائد ٹیکس وصولیاں کی گئیں، جبکہ 2022 میں اس مد میں 461 ارب اور 2023 میں 603 ارب روپے سے زائد ٹیکسز لیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق ٹیکس وصولی بجلی کی اصل قیمت کے علاوہ ہے، جبکہ پی ٹی وی فیس کی مد میں 25 ارب 70 کروڑ، انکم ٹیکس کی مد میں 180 ارب سے زائد وصولیاں ہوئیں اور صارفین نے اضافی ٹیکس کی مد میں 89 ارب 69 کروڑ روپے ادا کیے۔ عالمی عدالت انصاف کے بعد اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے عالمی فوجداری عدالت میں بھی درخواست دائر کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میکسیکو اور چلی نے عالمی فوجداری عدالت میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف مشترکہ درخواست دائر کی ہے۔ میکسیکو اور چلی کی درخواست میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کی تفتیش کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس پر سماعت بھی جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے واضح طور پر کہا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی اور طاقت ہمیں غزہ میں کارروائیوں سے نہیں روک سکتی۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 25,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 65,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 85% آبادی اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر ہو چکی ہے۔ شدید سرد موسم، خوراک کی قلت اور بیماریوں کے باعث بمباری سے زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز اسد کا کہنا ہے کہ معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے اور معلومات ہی سے احتساب شروع ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کورٹ رپورٹنگ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اب ہر شہری کے لیے معلومات کی فراہمی حق بن چکا ہے۔ قانون کہتا ہے وفاقی حکومت کے تابع اداروں پر معلومات کی فراہمی لازم ہے۔ آئین کے شق 19 میں آزادی صحافت کا ذکر ہے۔ روشنی دکھاتے چلیں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر معلومات تک رسائی اب سب کا حق ہے۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اب جو شخص ادارہ معلومات نہیں دینا چاہتا اسے بتانا چاہیے کیوں نہیں دے رہا۔ 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، ہم نے آتے ہی فل کورٹ کی کارروائی براہ راست دکھانے کا فیصلہ کیا۔ فی الوقت 2 اہم کیس براہ راست دکھا رہے، تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لگا دیے جاتے۔ جسٹس قاضی فائز عصا کا کہنا تھا کہ ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، ہم خود کیوں نہ عوام کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عوامی ٹیکس سے چلنے والے ادارے سے متعلق معلومات عوام کو ملنی چاہیے۔ اہم کیس لائیو دکھا رہے ہیں، لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں، لوگ غلط فہمی پر کسی پر الزام تراشی نہ کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 3 ماہ کے دوران 5305 مقدمات نمٹائے گئے، پہلی بار ہوا کہ داخل مقدمات سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے، پہلی بار ایک خاتون سیشن جج کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا گیا، سپریم کورٹ کے سامنے رکاوٹیں دور کر کے عوام کی 50 گاڑیوں کی گنجائش نکالی گئی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی حکام کے زیر استعمال عمارت کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے عہدیدار سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والی عمارت ایرانی ایڈوائزرز کے زیر استعمال تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق شام کے سرکاری میڈیا نے دمشق میں عمارت پر ممکنہ اسرائیلی حملہ رپورٹ کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی پی کے سوا تمام سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے۔ کوٹ ادو میں انتخابی جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی صرف عوام کی طرف دیکھتی ہے، عوام کے ووٹ سے حکومت میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امید رکھ کر بیٹھے ہیں۔ مجھے سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، اس وقت ملک اور عوام مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا خطرہ ایک بار پھر نظر آ رہا ہے، پاکستان کو معاشی بحران سے محنت اور خلوص نیت سے نکال سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 نکاتی معاشی ایجنڈے پر عمل درآمد سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں، امیروں کو ریلیف اور غریبوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ 30 لاکھ گھر اور 300 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ ملک کی خواتین کی ایسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا بیٹا ماں کی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو کسان کارڈ کے ذریعے مالی مدد پہنچوں گا اور کسان کارڈ کے ذریعے قدرتی آفات میں کسانوں کی مالی مدد کی جائے گی۔ کراچی میں دل کے علاج کا سب سے بڑا اسپتال ہے۔ گمبت میں 100% مفت اور معیاری علاج کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن میں 2 جماعتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ کہتے تھے ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں۔ لاہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے، سمجھا تمام مسئلے حل کر لیے ہوں گے۔ لاہور کے جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں صاف پانی ہی نہیں۔ محکمہ انسداد دہشت گردی (CTD) نے کراچی کے علاقے سولجر بازار میں کارروائی کرتے ہوئے پڑوسی ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے ریکی کرنے والا ملزم پکڑ لیا۔ ملزم مفتی تقی عثمانی پر حملے میں بھی ملوث رہا ہے۔ انچارج CTD خرم وارث کا کہنا ہے کہ کراچی میں CTD سیل نے حساس ادارے کے ساتھ مل کر سولجر بازار میں کارروائی کی، جس کے دوران ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ خرم وارث کے مطابق ملزم سید مہدی ہائی ویلیو ٹارگٹ کی ریکی کرنے کے بعد اس کی انفارمیشن اپنے گروپ کو دیتا تھا۔ اس انفارمیشن کی بنا پر گینگ کے کارندے ٹارگٹ کلن کرتے تھے۔ انچارج CTD کا کہنا ہے کہ ملزم کا گروہ مفتی تقی عثمانی پر حملے میں ملوث رہا ہے۔ گرفتار ملزم گروہ کے لیے اسلحہ گھر میں رکھنے اور ضرورت پڑنے پر ترسیل کر کام کرتا ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔